بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. الذين كفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، نبی کی دعوت کا انکار کر دیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کے راستے سے دوسروں کو بھی روکا، اللہ کے دین سے، اللہ کے راستے سے دوسرے لوگوں کو بھی روکا. زدناہم عذابا، ہم بڑھا دیں گے ان کے لیے عذاب، فوق العذاب، عذاب کے اوپر دوسرا عذاب، عذاب کے اوپر عذاب جو ہے اسے بڑھا دیں گے. بما کانوا یفسدون، اس لیے کہ وہ فساد کیا کرتے تھے، فسادیوں کے لیے دوہرا عذاب ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کفر کی جو لیڈرشپ ہے، قیادت ہے، اس کا ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں ان کے لیے دوہرا عذاب ہے. یعنی صرف یہی نہیں کہ یہ جرم کیا انہوں نے کہ خود کفر کا ارتکاب کیا، کفر کا ارتکاب بجائے خود ایک جرم ہے، اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکنا یہ دوسرا جرم ہے. تو جتنا جرم کے اندر اضافہ ہوگا اتنا عذاب کے اندر بھی اضافہ ہوگا. تو اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی معلوم ہوئی، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جہنم کے اندر بھی عذاب کے مختلف مراتب ہیں. کسی کو زیادہ سخت عذاب ہوگا، کسی کو اس کے مقابلے میں کم عذاب ہوگا. جس کو کم بھی ہوگا وہ بھی معمولی عذاب نہیں ہے جہنم کا. جہنم کے بعض حصوں سے پناہ مانگتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جہنم کے اندر بھی عذاب کی شدت بعض حصوں کی اتنی زیادہ ہے کہ خود جہنم کے بعض حصے اس سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں، اس کی شدت سے، اس کی حرارت سے، اس کی گرمی سے. اور عذاب بھی احادیث کے اندر دونوں طرح کا ذکر کیا گیا ہے. گرمی کا بھی یعنی جلانے کا عذاب بھی ہے، اور زمہریر سردی کا عذاب بھی ہے. دونوں طرح کے عذاب جو ہیں یہ جہنم کے اندر ہیں. اور ان کے اندر منافقین کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کی سب سے نچلی تہہ کے اندر ہوں گے، جہاں پر دیگر جہنمیوں کا پیپ اور کچ لہو وغیرہ ساری چیزیں ان کے اوپر آئیں گی، اور سب ان کو کھانے کو ملیں گی، پینے کو یہی چیزیں ملیں گی. اور وہاں پر جو سانپ اور بچھو ہیں ہر درجے کے اندر الگ الگ ہیں، ان کا عذاب بھی الگ الگ ہے. تو ان لوگوں کے بارے میں الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، انہیں متنبہ کیا جا رہا ہے کہ آج تو تم اللہ کے راستے سے دوسروں کو بھی روکتے ہو اور دین کے اندر رکاوٹیں ڈالتے ہو، خود بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہو، جس طرح کے مشرکین مکہ تھے. اور آج بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ کفر کا پورا ایک کیمپ ہے جو کہ طرح طرح سے اسلام کے راستے سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے اندر ہمارا اپنا حکمران طبقہ بھی شامل ہے. تو زدناہم عذابا فوق العذاب، تو ان کے لیے ہم زیادہ کریں گے عذاب کو، فوق العذاب، ایک عذاب کے اوپر دوسرا عذاب، دوہرا عذاب. تو ان کے عذاب کے اندر اضافہ ہوگا، شدت ہوگی. اور وجہ بھی بیان کی، جرم کیا تھا؟ بما کانوا یفسدون، اس لیے کہ یہ دنیا میں فساد کرتے تھے، فسادی تھے. جس طرح ابھی ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ میں دنیا کو 100 بار جو ہے وہ تباہ کر سکتا ہوں، یہ فسادی نہیں ہے تو کیا ہے؟
یعنی اپنی طاقت پر کے اندر رونت اور فرعونیت جو ہے، فرعونیت اسی کا نام نہیں ہے جو فرعون پہلے گزر چکا ہے، آج کے اندر بھی فرائض اسی طرح سے تکبر اور غرور کے لہجے کے اندر، رونت کے لہجے میں، خدائی کے لہجے کے اندر جو ہے دنیا کو کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا کو، ہمارے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی صلاحیت ہے کہ ہم دنیا کو 100 بار جو ہے وہ تباہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ فسادی ہے، ظالم ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، جس دن ہم اٹھائیں گے، اس دن کیا منظر ہوگا جس دن ہم اٹھائیں گے فی کل امت شہیدن، ہر امت سے ایک گواہ، علیہم ان پر، من انفسہم انہی میں سے انہی کی قوموں میں سے ایک گواہ اٹھے گا اور اٹھائیں گے ہم، وجئنا بک شہیدن، اور آپ کو گواہ کے طور پر پیش کریں گے، علی ہؤلاء ان لوگوں پر جن کے سامنے آپ اس وقت دعوت پیش کر رہے ہیں، ان کے سامنے بھی گواہ کے طور پر آپ کو پیش کریں گے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ پر کتاب نازل کر دی ہے، تِبْيَانًا، جو کہ کھول کھول کر بیان کرتی ہے، وضاحت کرتی ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی، وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور یہ رہنمائی ہدایت کا ذریعہ ہے اور نظام رحمت ہے، وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ مسلمین، اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس کے اندر ہدایت کا سامان بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری بھی ہے، ماننے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اب یہاں پر کل جو آیت ہم نے پڑھی ہے، اس آیت کا ایک حصہ دوبارہ دہرایا گیا، جس میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہر امت سے جب ہم ایک گواہ اٹھائیں گے، ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر کوئی معذرت کی اجازت نہیں ملے گی کسی کو اس وقت کہ اب کوئی عذر پیش کر سکے جرم ثابت ہونے کے بعد، اور نہ توبہ کا موقع ملے گا وہاں پر، نہ توبہ کا کہا جائے گا اور نہ توبہ قبول ہوگی قیامت کے دن۔ تو میں نے کل آپ کے سامنے وہ حدیث ذکر کی تھی کہ کس طریقے سے قیامت کے دن جو ہے وہ انبیاء اپنی اپنی امت پر گواہی دیں گے کہ ہم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا پوری طرح سے۔ اور یہاں پر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، ہم آپ کو بھی گواہ پیش کریں گے ان پر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی اس وقت موجود صحابہ اکرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے پروردگار، میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے، اللہم بلغت، اے پروردگار میں نے پہنچا دیا ہے۔ اور صحابہ اکرام سے گواہی لی کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ سب نے بیک زبان کہا کہ ہاں، اور پھر کہا کہ اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، میں نے جو نبوت کی اور رسالت کی جو ذمہ داری تھی وہ میں پوری کر دی ہے۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری جو انبیاء پر اللہ تبارک و تعالی نے ڈالی ہے، اس کا شدت کے ساتھ احساس کتنا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک موقع پر آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے سامنے قرآن پڑھو۔ آپ صحابہ اکرام سے قرآن بھی سنتے تھے، ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی تھی، اور دوسرا یہ کہ خود ایک ماحول قرآن پڑھنے پڑھانے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں پیدا کیا، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، قرآن تو آپ پر نازل کیا ہے، میں کیسے یہ ہمت اور جرأت کر سکتا ہوں آپ کے سامنے پڑھنے کی؟ آپ پر نازل ہوا ہے قرآن۔ تو آپ نے فرمایا کہ پڑھو تم، مجھے پسند ہے کہ میں دوسروں سے قرآن سنوں۔
تو سورہ النساء پڑھنی شروع کی، اور جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، وہ کیسا منظر ہوگا قیامت کا، فَكَيْفَ، وہ کیا منظر ہوگا جب قیامت کے دن ہم ہر امت سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو ان کے سامنے گواہی کے لیے لائیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر جیسے ہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ بس کافی ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی طرف رخ کر کے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو یعنی اس میں احساس ذمہ داری، جو احساس ذمہ داری ہے اس کی جو شدت تھی، اس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس آیت کریمہ نے بھی لرزہ طاری کیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو فرمایا کہ یوم نبعث فی کل امۃ شہیدا، ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے ان پر، انہی میں سے وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، اور آپ کو بھی گواہ کے طور پر جو ہے وہ پیش کریں گے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ تو یہ قرآن مجید کا مقام اور مرتبہ اور ہماری زندگیوں کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے دوسرے حصے کے اندر وہ بیان کیا گیا کہ ہم نے آپ پر جو کتاب نازل کی ہے تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس میں ہر چیز بیان کر دی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کی وضاحت میں کہتے ہیں کہ ہر حلال اور حرام اور جو جملہ فرائض ہیں دین کے جتنے احکام ہیں، اصول بھی بیان کر دیے گئے اور بعض چیزوں کی جزیات بھی بیان کر دی گئی۔ تو تبیان لکل شیء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قیامت تک ہونے والے چھوٹے چھوٹے واقعات بیان کر دیے، بلکہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے اصول دے دیے کہ قیامت تک آنے والا جو بھی نیا واقعہ ہوگا، نیا مسئلہ ہوگا، اس کا حل قرآن کے اندر مل جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے حرم کے اندر ایک مسئلہ پوچھا کہ یہ جانور زنبور، بھیڑ جس کو کہتے ہیں، کہ یہ کاٹ دے تو اس کا ذکر کہاں قرآن کے اندر ہے؟ قرآن تو کہتا ہے تبیان لکل شیء، کہ ہم نے ہر چیز بیان کر دی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، قرآن نے تو ہر چیز بیان کر دی ہے، قرآن کی آیت نہیں پڑھی تم نے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو بات تمہیں دے انہیں لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو رسول کی بات بھی قرآن کی بات ہے، رسول کی بات بھی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بات بھی مانو اور رسول کی بات بھی مانو۔ تو کتاب اللہ صرف قرآن مجید ہی نہیں ہے، کتاب اللہ کی تفسیر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ بھی قرآن مجید کی وضاحت ہی ہے، اور اس کی اطاعت بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح کہ قرآن کی اطاعت ہے۔ تو تبیان لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت جو خود قرآن نے کی ہے یا اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت فرما دی ہے، وہ سارا دین ہے۔ وہدن، اور یہ کتاب ہدایت ہے، رہنمائی کرتی ہے زندگی کے ہر معاملات میں، بشرطے کہ کوئی اس سے پوچھ کے چلے کہ اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے، گھر کے معاملات میں بھی، مزدوری کرتے ہوئے اور حکمرانی تک اور بین الاقوامی معاملات تک، ہر معاملے کے اندر یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے، بشرطے کہ کوئی پوچھے اس سے کہ یہ کس طریقے سے رہنمائی کرتی ہے۔ وَرَحْمَةً، اور صرف ہدایت اور رہنمائی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر رحمت بھی ہے، لوگوں کا فائدہ ہے۔ اس پر عمل کریں گے تو اس دنیا کے اندر بھی زندگی جو ہے وہ راحت اور سکون کی زندگی ہوگی، رحمت کی زندگی ہوگی، اور آخرت کے اندر بھی رحمت ہے۔ تو اس کا پورا نظام رحمت ہے، قرآن کا پیش کردہ پورا نظام، اس کے مسائل، اس کے احکام، ہر ایک کے اندر انسان کے لیے
فائدہ ہی فائدہ ہے، رحمت ہی ہے اور خوشخبری ہے، بشرا للمسلمین، اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے، اطاعت کرنے والوں کے لیے اس کے اندر خوشخبری ہے کہ اس پر عمل کریں گے تو دنیا کی زندگی جو ہے وہ بھی حیاتاً طیبہ، بہترین زندگی دنیا کی زندگی کے اندر، صرف آخرت ہی نہیں سنورتی، دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ راحت، سکون، اور دنیا اس پہ عمل کرے تو عدل اور انصاف اور امن و امان ملے گا، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کی رضا، اس کی بخشش، مغفرت اور جنت کی شکل کے اندر سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قرآن مجید کو ہمارے لیے ہدایت کا، رحمت کا اور خوشخبری کا ذریعہ بنا دے۔